الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ کہف جو ہے اس کی آیت نمبر 50 سے لے کر آیت نمبر 53 تک جو آیات ہیں ان کی تلاوت کی ہے۔ یہ 4 آیات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کی 49 آیات ہم پڑھ چکے ہیں، اور وہ 49 آیات جو ہیں وہ ہم نے 7 درسوں میں پڑھی ہیں، اور آج ہمارا 8واں درس ہے جس میں یہ آیت نمبر 50 سے لے کر جو ہے وہ آیت نمبر 53 تک 4 آیات کا مطالعہ ہم کریں گے۔ ان آیات کے اندر جو موضوع بیان ہو رہا ہے وہ موضوع جو ہے نا وہ ہمارے سابقہ درس یعنی درس نمبر 7، اس سے پہلے والا جو درس تھا وہی موضوع ہے۔ البتہ اس موضوع میں ایک پہلو بیان ہوا تھا اور دوسرا پہلو انشاءاللہ جو ہے وہ آج بیان ہوگا۔ وہ موضوع کیا ہے جو پچھلی مرتبہ ڈسکس ہوا؟ وہ ہے دنیا کی زندگی کا دجل و فریب۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ سورہ کہف جو ہے اس کا ایک تعلق فتنہ دجال سے بھی ہے، بلکہ زیادہ تر اس کو اسی حوالے سے ہی جو ہے نا وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس فتنہ دجال میں تحفظ دینے والی ہے۔ تو دجال، دجل کہتے ہیں فریب کو، دھوکے کو، اور دجال سب سے بڑا فریبی، سب سے بڑا دھوکے باز، سب سے بڑا دھوکہ کہہ لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ جو سب سے بڑا دھوکہ جس میں انسان آ جاتا ہے
اس کا ایک پہلو جو ہے نا اس کو ہم کہیں گے داخلی محرک، جو پچھلی مرتبہ ڈسکس ہوا تھا. یعنی ان محرک کہتے ہیں تحریک دینے والی چیز. یعنی انسان جو کچھ بھی کرتا ہے نا تو اس کے اندر سے ایک تحریک پیدا ہوتی ہے، اور جو ہے نا وہ تحریک جو ہے اس کے نتیجے میں انسان کوئی عمل جو ہے وہ کرتا ہے. تو وہ کون سا محرک ہے؟ تو پہلا جو ہے وہ محرک وہ داخلی محرک ہے، یعنی انسان کے اندر سے ہی جو ہے نا وہ یہ عمل جو ہے اس کی بنیاد بنتی ہے. دوسرا ہے خارجی محرک. تو خارجی محرک جو ہے نا وہ آج ہم پڑھیں گے. خارجی محرک جو ہے وہ ہے سب سے بڑا محرک ہے شیطان، ابلیس جسے کہتے ہیں. اب یہ داخلی محرک جو ہے نا یہ کس طریقے سے انسان اس کے پھندے میں پھنس جاتا ہے، جال میں آ جاتا ہے، تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں. کیونکہ ہدف داخلی محرک کا بھی وہی ہے اور خارجی محرک کا بھی وہی ہے. میں نے بتایا تھا کہ انسان کے اندر جو ہے نا وہ کمزوریاں ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا. خلق الانسان ضعیفا. انسان کو پیٹ لگا ہوا ہے، شہوت لگی ہوئی ہے، اور اسے لباس چاہیے، اسے صحت چاہیے. اسی طریقے سے جو ہے نا وہ ماں باپ ہیں تو ان کی اولاد کے حوالے سے فکر مندی، اولاد کی، ماں باپ کے حوالے سے، پھر آگے بڑھ کر بھائی بہنوں کے حوالے سے، اور عزیز و اقارب، دوست احباب. یہ چیزیں جو ہیں نا ان کے بارے میں انسان کے اندر سے تحریک پیدا ہوتی ہے. وہ ان کی شہوت انسان کے اندر ہے. جس طرح وہ سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، خوش نما بنا دی گئی ہے حب الشہوات. ہمارے ہاں عام طور پر شہوت ایک ہی چیز کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سیکس کو. تو یہ ایسے نہیں ہے. حب الشہوات یعنی خواہشات کی پسند یا خواہشات کی محبت. یعنی خواہش انسان کے دل میں کھانے کی بھی پیدا ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جنسی خواہش بھی پیدا ہوتی ہے، وہ بھی شہوت ہے. اسی طریقے سے کسی کی گاڑی دیکھی ہے تو آدمی کہتا خواہش پیدا ہو گئی کہ میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہو جائے. اور کسی کے پاس جو ہے وہ مال دیکھا ہے، عورت نے دیکھا دوسری عورت نے زیور پہنا ہوا ہے تو اس کے خواہش پیدا ہو گئی میرے پاس بھی ایسا زیور ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ چیز اندر سے پیدا ہوئی ہے نا، خواہش. اب یہ خواہش زور آور ہو جائے تو آپ وہ مجبور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بندہ چوری بھی کرے گا، پیٹ جو ہے نا وہ جب مانگے گا، خواہش پیدا ہوگی کہ اب مجھے کچھ کھانا چاہیے، تو کوئی محنت کرے گا، مزدوری کرے گا، کوئی چوری کرے گا، ڈکیتی کرے گا. یعنی اب یہ کوئی اسے باہر سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. خود بخود ایک وقت آئے گا، ایک عمر ہوگی تو وہ شہوت کی خواہش پیدا ہوگی. انسانوں میں بھی، جانوروں کے اندر بھی خود بخود ہی جو ہے نا وہ عورت ہوگی تو اسے
مرد کی ضرورت کا محسوس ہونی شروع ہو جائے گی، مرد ہوگا تو اسے عورت کی ضرورت محسوس ہونی شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے، سردی گرمی ہوگی تو لباس کی ضرورت محسوس ہونی شروع ہو جائے گی، بیمار ہوگا علاج کی ضرورت ہو جائے گی، بچے پیدا ہو گئے تو بچوں کو کی تعلیم کی، ان کی تربیت کی، پھر ان کے لیے سہولتیں، ان کے لیے ان کی اچھی شادیاں اور خواہشات بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اب جو ہے نا وہ جب یہ بے قابو ہو جاتی ہیں خواہشات تو کیا بنتا ہے کہ بندہ صرف دنیا کا ہو کر رہ جاتا ہے، وہ اپنی آخرت کی فکر جو ہے نا وہ اس کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اگر خیال آئے بھی تو وہ کہتا ہے کہ اچھا فارغ ہو ہی جانا ہے، فارغ ہو جائیں گے پھر کر لیں گے۔ بس یہ خواہشات جو ہے نا اندر سے اٹھتی ہیں اور ایک ایسا طوفان بنتی ہیں کہ انسان کی ساری زندگی جو ہے نا وہ اسی بھاگ دوڑ میں گزر جاتی ہے۔ حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا، اس کے لیے اسے اجازت دی ہے، کیونکہ یہ کمزوریاں ہیں، انسان کی کمزوریاں ہیں نا، بھوک ہے، شہوت ہے، اسی طریقے سے صحت ہے، یہ کمزوریاں ہیں۔ والدین کے لیے اولاد کمزوریاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ان ضرورتوں کو پورا کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے، اور اس میں اصول کیا ہے کہ اپنی ان خواہشات کو ضرورت کی حد تک پورا کرو۔ اچھا اب ضرورت کس کو کہتے ہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا، یہ اللہ نے نہیں بتایا ہے، نہ یہ رسول نے بتایا ہے، کیونکہ اگر اللہ بتا دے، رسول بتا دے تو وہ پھر سب کے لیے ایک جیسا ہوگا۔ بھائی کوئی آدمی ایک دن میں 100 روپے سے زیادہ خرچ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، پھر وہ بن جائے گا۔ لہذا اس کا کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے، لازمی کر دیا ہے۔ فرض آپ یہی نہ سمجھیں نماز، حلال کھانا بھی فرض ہے، سچ بولنا بھی فرض ہے، ٹھیک ہے، پورا تولنا بھی فرض ہے، یہ پردہ کرنا بھی فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں لازمی کر دی ہیں، اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر 5 نمازیں فرض کر دیں، لیکن تہجد فرض نہیں ہے۔ اگر فرض ہوتی تو سب کو پڑھنی پڑتی، جیسے آپ کہتے ہیں جی جمعہ پڑھتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے تہجد بھی پڑھنی پڑتی، اوابین بھی فرض ہوتی تو وہ بھی پڑھنی پڑتی، لیکن سب بندے ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہ جو فرق ہے نا یہ کس بنیاد پہ ہونا ہے؟ یہ ایمان کی بنیاد کے اوپر ہونا ہے، اس لیے کہ سب کا ایمان ایک جیسا نہیں ہو سکتا، اور انسان کا جو عمل ہے اس کی اچھے عمل، نیک عمل کی بنیاد کیا ہے؟ اس کا ایمان ہے۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ اس کا ایمان اسے جو ہے نا وہ تہجد کے لیے اٹھا دیتا ہے، تو دوسرا جو ہے وہ بڑی مشکل سے فجر کے لیے اٹھتا ہے۔ فرض اس نے لازمی ادا کرنا ہے، اور اس سے آگے ہر اعتبار سے، مثال کے طور پر دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب لوگوں نے جنگ کے لیے جانا ہے، یہ حکم ہے سب لوگوں کے لیے، جو نہیں جائے گا وہ کیا ہے؟ وہ مجرم ہے، اس کو سزا ملے گی، وہ قصوروار ہے۔ جب تبوک جا رہے تھے نا، کہا سب۔ اچھا
اب رہ گئی بات کہ اس جنگ کی تیاری کے لیے جس کے پاس وسائل ہیں وہ اپنا گھوڑا بھی لے، اپنی تلوار بھی لے، جو بھی جنگی ضرورتیں ہیں یا اپنی خوراک ساتھ لے۔ اگلی بات کیا ہے؟ نفلی۔ اب یہ تو لازمی ہے نا۔ اگلی یہ ہے کہ جتنی تمہارے اندر جو ہے نا وہ سکت ہے، سکت نہیں بتایا کہ بھئی سکت جو ہے نا وہ یہاں تک ہے کہ اپنے پاس 5,000 رکھ لو باقی سارا دے دو، نہیں، جتنی سکت ہے نا اتنا تعاون کرو اس جنگ میں، یہ نفل ہے، ٹھیک ہے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکت کیا تھی کہ پورا گھر کا مال جا وہاں لے کر چلے گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سکت کیا تھی؟ وہ آدھا مال لے کر چلے گئے۔ اب یہ فرض ہوتا تو پھر آدھا بھی نہیں پورا ہی لے کر جانا پڑنا تھا نا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اور لوگ اپنی اپنی، اچھا یہ سکت کس بنیاد پر بنی ہے؟ یہ ایمان کی بنیاد کے اوپر ہے۔ جتنا اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق مضبوط ہے اتنا ہی آسانی انسان کو پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کتنی آسانی پیدا ہو گئی ابو بکر صدیق کے لیے کہ سارا بھی دے دیا، اور آدھا کم تو نہیں ہے اگر ہم ایسے دیکھیں تو یہ دے دیا، اور باقی اس سے بھی کم والے ہوں گے، کوئی شاید نہ بھی کسی نے جو ہے وہ اس طرح دیا ہو یا تھوڑا دے دیا ہو، بہرحال یہ سمجھ لیں۔ قرآن کریم پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے کہتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں۔ بھائی اللہ تعالیٰ تو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد جان اور مال لگانے کا کہہ رہا نا، کتنا خرچ کریں۔ فرمایا وَقُلِ الْعَفْوَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں جو بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے۔ اب ضرورت کا تعین کس نے کرنا ہے؟ ضرورت میں کیا کیا چیز آتی ہے یہ تم نے خود کرنا ہے، تمہارے ایمان نے کرنا ہے۔ تمہارے لیے نمونہ کیا دے دیا؟ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا۔ یعنی چوٹی پر ہیں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے ایک ایسے گھر میں جس میں 3 قبریں بنی تھیں، اور کہتے ہیں کہ اس میں چوتھی قبر کی ایک جگہ ہے، واللہ عالم، کیونکہ وہ بہت پرانے زمانے سے جگہ بند ہے۔ لیکن اگر 4 قبروں کی جگہ میں آپ گزارا کر سکتے ہیں؟ یہ ایک وقت کے حکمران کا گھر ہے۔ پیغمبر تو پیغمبر ہے نا، محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے حکمران بھی، ٹھیک ہے نا۔ اور میرا گمان یہ ہے کہ وہاں چوتھی قبر کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ چوتھی قبر کی جگہ ہوتی تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر وہاں جنت البقیع میں نہیں جاتی تھی۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جگہ مانگی تھی تو انہوں نے کہا تھا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں آپ کو جو ہے نا وہ منع نہیں کر سکتی، انکار نہیں کر سکتی، تو آپ اس یہاں آپ فوت ہوں گے، کیونکہ آپ زخمی تھے، تو اگر آپ کی شہادت ہوتی ہے تو آپ کو یہاں دفن کر دیا جائے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر جگہ ہوتی تو پھر وہ چوتھی جگہ ان کے لیے ہوتی۔ بہرحال واللہ عالم، چلے مان لے ہوئے گی 4 قبروں کی جگہ میں وقت کے حکمران۔ پھر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے شوق کیسے ہوتے تھے، سواریوں کے شوق کیسے ہوتے تھے، اور آپ نے اپنے گھر والوں کو کیا کیا سہولتیں جو ہے وہ بہم پہنچائی ہوئی تھی، یہ سب کیا ہے۔ اچھا پھر یہ ایک بات نوٹ کر لیں، جب آپ اپنی یہ ضرورتیں کم کر دیں گے نا تو پھر آپ کے پاس ٹائم بھی بچے گا، پیسے بھی بچیں گے۔
آج سے 60-70 سال پہلے جب نہ آپ کے گھر میں بجلی تھی، نہ واٹر سپلائی کا کوئی جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ کنیکشن تھا، اور اسی طریقے سے کوئی گیس نہیں ہوتی تھی، کوئی ٹیلی فون نہیں ہوتا تھا، موبائل تو کیا عام ٹیلی فون بھی نہیں ہوتا تھا، تو کتنے خرچے ہوتے تھے؟ خرچے بہت تھوڑے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، وقت بھی بڑا ہوتا تھا۔ جو پرانے لوگ ہیں دوپہر کا وقت کہتے ہیں، دوپہر کٹنے وہ وہاں معقولہ مشہور تھا کہ دوپہر کٹ رہے ہیں، تو اب پتہ ہی نہیں ہے دوپہر کا شام کا، ٹھیک ہے، وہ مصروفیت میں کٹ جاتی ہے۔ تو آپ کے پاس وقت بھی، جو وقت بچا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا جو وسائل بچے وہ کہاں لگائے؟ وہ لگائے آخرت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے تقاضوں کے لیے۔ دین سربلند ہو گیا، ٹھیک ہے نا، یہاں لگائے۔ تو یہ جو فرائض سے مراد میری یہ ہے کہ جو لازمی ہے، حکم دے دیا اللہ نے، رسول نے، اس کے علاوہ جو کچھ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آپ نے کیا ہے، لیکن آپ نے حکم بھی نہیں دیا۔ آپ نے کوئی حکم دیا کہ بھئی 4 قبروں سے کی رقبے سے زیادہ کوئی بڑا گھر نہ بنائے؟ پھر تو فرض ہو جاتا، پھر ہمارے یہ گھر حرام تھے۔ جس نے بھی 5ویں قبر کی جگہ ڈال لی، وہ تو 5ویں قبر کی جگہ تو حرام ہے۔ کوئی آپ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی آدمی جو ہے وہ گھوڑے گدھے کے علاوہ کوئی سواری جو ہے نا وہ نہ رکھے، ٹھیک ہے۔ لہذا یہ سارا جو ہے نا، اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ نفلی عبادت ہے۔ جتنی ایک انسان کر لے گا اتنا ہی اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں درجہ بلند ہو جائے گا۔ یہ ہے اتباع رسول۔ جہاں تک حکم ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اطاعت رسول یا اللہ کی اطاعت۔ حکم آ گیا، وہاں تو میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، جہاں رسول نے حکم دیا۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جی مال تو میں نے سارا دے دیا، تو میں خود نہیں جاتا، میں گھر میں نہیں۔ تو جانا تو لازمی ہے نا، جانا آپشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مال میں تمہارا آپشن ہے کہ جتنی شقت ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ توفیق دی ہے، اتنا کر لو، اس اعتبار سے درجہ بن جائے گا۔ دیکھیں میرے سامنے ایک روٹی پڑی ہوئی ہے، میں خود بھوکا ہوں، تو سب سے پہلے میرا حق بنتا ہے، یہ سارے بھوکے ہیں، میرا حق بنتا ہے کہ میں کھا لوں، میری ہے نا، میں کھا لوں۔ لیکن اگر یہ ہو جائے کہ میں خود بھوکا رہ لوں اور میں ان کو کھلا دوں، ان کو کھلا دوں، یہ آپشن ہے۔ لیکن اس کا جو، جیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ تہجد آپشن ہے، یہ آپشن ہے، اس کا جو اجر ہے، اس کے ساتھ پھر جو ہے نا وہ آپ یوں سمجھ لیں زکوٰۃ تو فرض ہے، عشر تو فرض ہے، یہ اس سے بہت آگے والی بات چلی گئی ہے۔ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ ہی نہیں دی، کیونکہ زکوٰۃ جس کے پاس مال ہوگا اس نے دینی ہے نا۔ تو جس نے آیا دے دیا، اس نے کیا دینا ہے؟ اسی کو فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے، جب تک کہ تمہیں اپنی محبوب سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ تو آپ کو وہ پسند ہے، آپ کو اس کی ضرورت ہے، اس روٹی کی آپ کو ضرورت ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں کھا لوں، میرا پیٹ بھی مانگتا ہے، لیکن میں اس کے اوپر جو وہ اظہار کر رہا ہوں نا، تو اس نیکی جیسی پھر نیکی جو ہے نا، وہ جس طرح فرض اپنی جگہ ہے 5 نمازیں، لیکن وہ جو درجہ تہجد نے بنانا ہے نا، وہ پھر آگے ہے، وہ پھر فرضوں سے اوپر جائے گا۔
ٹھیک ہے نا, نیچے نہیں رہے گا. لیکن اس کی اہمیت تب ہے جب تم نے فرض ادا کیا ہوا ہے. تم نے فرض ہی نہیں ادا کیا, فجر تو تم نے پڑھی نہیں, تو راتی تم تو تہجد پڑھتے رہے, تو یہ نہیں ہے بالکل. بہرحال یہ اس دنیا کے جنجال سے نکل کر اپنی خواہشات کو جتنا محدود کر سکتے ہو, اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ محدود کس بنیاد پر ہوگا, ایمان کی بنیاد کے اوپر محدود ہوگا. جتنا میرے اندر ایمان قوی ہے اتنا ہی میں اپنی ضروریات کو محدود کر لوں گا. ٹھیک ہے نا. اچھا, لیکن اگر وہ ایمان کمزور ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ جو اندر کی تحریکیں ہیں یہ طوفان بن جائیں گی. پھر بندہ وہ یہاں مکان آپ بنا لیں گے. دیکھیں نا, آپ اگر 70 سال پہلے جو ہے نا وہ اپنے دادا کا مکان دیکھیں تو وہ کیسا ہوگا. آج آپ کو کہے کہ بھئی اور جس مکان میں آپ کا دادا رہا نا اس کا جنازہ گیا, اس طرح کے مکان میں آپ زندگی گزار لیں. وہ تو کچی اینٹوں کا بنا ہوا تھا 70-80 سال پہلے, پکی اینٹ نہیں تھی. پھر جو ہے نا وہ چھتریاں بالوں کا مکان تھا وہ. پھر اس میں نہ بجلی تھی, نہ ٹیلی فون تھا, نہ گیس تھی, کوئی لکڑیاں پاتھیاں بالدے سی. ٹھیک ہے, تو آپ کہیں گے جی اس میں تو میں نہیں رہ سکتا. کیوں نہیں رہ سکتے؟ تمہارا دادا رہ گیا, تم نہیں رہ سکتے؟ نہیں رہ سکتے. اب تم اس سے اوپر آگے جا سکتے ہو, پیچھے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے نا. یہ انسان کا یہ مسئلہ ہے. آج بھی آپ دیکھیں لوگ جو ہے وہ کہیں آپ جائیں گے تو اسی طرح زندگی گزار رہے ہوں گے. لیکن ان کو آپ کوئی 2-4 سال لا کر جو ہے وہ رکھ دیں یہاں, پھر ان کو کہیں اتنے جا کے رہ, پھر اس کے لیے جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا, پھر ناممکن بھی ہو جائے گا. تو بہرحال یہ سمجھ لیں جی, یہ اندر کی جو تحریکیں ہیں نا وہ اٹھتی ہیں تو پھر یہ خواہشات بڑھ جاتی ہیں. انسان آخرت کو نظر انداز کرتا ہے اور دنیا ہی کے اندر کھپ جاتا ہے. اب آئیں باہر کا, خارج کا جو محرک ہے وہ ہے شیطان. تو یہ شیطان, ایک بات یہ سمجھ لیں جی کہ شیطان جو ہے نا یہ کوئی فرضی وجود نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جی نظر نہیں آتا, شاید یہ کوئی فرضی وجود ہے. بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں جی انسان خود ہی شیطان ہوتا ہے. اب مطلب کیا ہے اس کا؟ پھر شیطان نہیں ہے, انسان خود ہی شیطان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, انسان اور جن شیطان بن جاتے ہیں کیونکہ انسان کے اندر اور جنات کے اندر شر ہے. لیکن شیطان جس کو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کہا ہے وہ بھی ایک شخصیت ہے, اور وہ انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اندر تو وہ انسان کے اندر خون کی طرح گردش کر جاتا ہے. اور قرآن کریم کے اندر ایک مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ شیطان تمہیں کس طریقے سے تمہارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے. فرمایا الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تمہیں یقین دہانی کروائے گا فقر کی. یعنی سب سے زیادہ جو ہے وہ طاقتور جو تحریک ہے وہ کیا ہے؟ سیکس سے بھی زیادہ طاقتور ہے. لوگ یہاں بیویوں کو چھوڑ کر کمانے نکل جاتے ہیں. پھر اس کا مطلب یہ ہے اب جو 2 سال 3 سال 4 سال سعودی عرب رہتا ہے, بیوی سے دور رہتا ہے, تو سیکس کے اوپر غالب کیا آ گیا؟ مال, دولت, پیسہ, ضروریات. ٹھیک ہے نا. تو الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تمہیں فقر کا خوف دلائے گا.
اور تمہیں دولت جمع کرنے کی طرف مائل کر دے گا. اور پھر وہ نکلتا ہے کہ جو ہے نا وہ میں نے تو آج کل تو وہ گھسنے نہیں دیتے یورپ وغیرہ والے، ورنہ یہاں لوگ بیویاں چھوڑ کے 10 15 سال نہیں آتے تھے یورپ گئے ہوئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس کے اندر شیطان بھی یہی کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ایک دوسرے مقام کے اوپر فرمایا کہ فرمایا وَيَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ، شیطان کو کہا کہ شیطان جو ہے وہ انسانوں کو یقین دہانیاں کروائے گا، ان کے اندر امیدیں پیدا کرے گا. یعنی وہ اگر کبھی خیال آئے گا یار آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے، تو شیطان جو ہے نا وہ ایسا کوئی اس کو سامنے نظریہ پیش کرے گا کہ بھئی فی الحال وقت نہیں ہے، فی الحال تو جو ہے نا وہ یہ کام کر. اور پھر جب وقت بدل جائے گا تو پھر تو مسجد سنبھال لینا، پھر تو آخرت کی فکر کر لینا. ٹھیک ہے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں صرف آپ کو، باقی آپ اس کو خود لاگو کر لیں. ہمارے بچہ پیدا ہوتا ہے، ہمیں اس کی دنیا کی فکر زیادہ ہوتی ہے کہ آخرت کی فکر زیادہ ہوتی ہے؟ ہمیں اس کی دنیا کی فکر زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں، جس آدمی کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے کہ بچے کو سکول بھیج دے، وہ اٹھا کے مولوی کے پاس مدرسے میں بھیج دے گا. لیکن جو سکول میں پڑھا سکتا ہے وہ سکول پڑھائے گا. کہ اس کو سکول میں جو تعلیم ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ وہ اس کی دنیا کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. پیٹ کے ساتھ ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. یہ ہے، اس کے لیے ہے. اچھا، اگر آپ کچھ زمانے کو سمجھتے ہیں، اللہ نے آپ کو سمجھ دیا، تو آپ کیا چاہیں گے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا کو بڑا بیوروکریٹ بن جائے، میرا بیٹا کو جنرل بن جائے، یعنی کسی اعلیٰ عہدے پر پہنچے میرا بیٹا. اچھا، اب اللہ نے آپ کو ایسا بچہ دے دیا. ایسے سب نہیں ہوتے، کوئی بچے جو ہے نا وہ ڈل بھی ہوتے ہیں. وہ یہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی ہوئی ہوتی ہیں. بچہ اللہ نے آپ کو ایسا دے دیا. اگر تو اس پروسیس سے آپ گزرے ہیں تو میں تو اس لیے اپنا تجربہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے 2 بچے جو ہے نا وہ ڈاکٹر بنے ہیں، تو مجھے اس پروسیس کا پتہ ہے. اب آپ نے دیکھ لیا، کیونکہ آپ خود بھی جانتے تھے کہ ان بچوں میں یہ صلاحیت ہے. اب آپ انویسٹ ہو جائیں گے اس کے اوپر، آپ کی کمائی لگ جائے گی اس کے اوپر. وہ ایک کسی آدمی نے کہا تھا، اس نے کہا جلیاں وک جاندیاں ڈاکٹر بنا دیا. تو اب آپ سکول دیکھیں گے، کس سکول میں، کس ادارے میں اس کی صحیح تعلیم ہو سکتی ہے. چلیں آپ اپنی حیثیت کے مطابق کوئی ڈھونڈیں گے، اس کی فیس بھی بھریں گے، پھر اس کو وہاں چھوڑ کے آئیں گے، لے کر جائیں گے. اچھا، وہ جب وہ آ جائے گا تو اب ایکسٹرا تعلیم کے لیے اکیڈمیاں، کیونکہ وہ کوئی سادہ تو نہیں، آپ اعلیٰ ڈاکٹر بھی تو آپ کو ایسا سادہ نہیں بنانا چاہتے نا. تو ایک بندہ اس کے اوپر جو ہے وہ چاہیے، صبح سے شام تک وہ پڑھے گا. تو شام کو جب آپ دیکھیں گے کہ یار اس نے تو آج کوئی نماز نہیں پڑھی، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ میں ہی بھاگ کے پڑھتا رہا ہوں اپنی نماز، تو اس نے کہاں سے پڑھنی تھی، کیونکہ میں تو اس کو چھوڑ کر تو پھر نماز پڑھ لیتا تھا.
آپ خود اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ بچے کا قصور تو نہیں ہے، یہ بچہ اتنا بھی جتنا کر رہا ہے نا یہی بہت ہے۔ اچھا، اب آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آئے گی کہ پھر آخرت کدھر گئی؟ تو اب شیطان آپ کے دماغ میں کیا بات ڈالے گا؟ وہ کہے گا آپ جو ہے نا وہ 12 14 15 سال بعد 20 سال بعد جب یہ ڈاکٹر بن جائے گا نا تو اس کا باپ ہے، پھر تو اس کی تربیت کر لینا، پھر تو اس کو کہنا یہ تیری بات مانے گا، اس پہ آدمی مطمئن رہے گا۔ اور جب وہ ڈاکٹر بن گیا، بیوروکریٹ بن گیا، کسی عہدے کے اوپر بن گیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تعلیم کے دوران ہی آپ کے ہاتھ سے نکل جانا ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے ساری تعلیم اس کی یہاں تو ہونی نہیں ہے، بمشکل آپ میٹرک اسے اپنی آنکھوں کے سامنے کروا دیں گے، پھر تو وہ کسی ایسی ہاسٹل جائے گا، کسی دوسری جگہ جائے گا، رہے گا جہاں تعلیم حاصل کرے گا۔ اور جب وہ اس مقام کے اوپر پہنچ گیا تو اب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو 20 25 سال جس رخ پر وہ چلا ہے، اب آگے میدان ہے بھاگنے کا، اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ پیچھے مڑ کے دیکھ، تو وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا؟ نہیں دیکھے گا، ٹھیک ہے نا؟ اگر کسی کے آپ تجربہ کر لیں، اچھا وہ صرف آپ کا لحاظ کرے گا کہ میرے ابا جی یا جی انہوں نے میرے اوپر بڑا خرچہ کیا، مجھے بڑا پڑھایا ہے، تو یہ بس یہ بیچارے ادوں دے جاندے آ اتنے درس وچ، انہوں دا ذہن بنیا ہوا ہے۔ بہرحال یہ اس طرح وہ سوچے گا، اور باقی وہ اپنی عقل سوچ جو ہے نا اس کو استعمال کرے گا۔ اگر اللہ نے اسے کوئی اس کے دل میں ڈال دی تو اس کو ادھر آ جائے گا، ادروائز وہ اس راستے کو اختیار کرے گا۔ تو شیطان اس طریقے سے بندے کو جو ہے نا وہ مطمئن کرتا ہے، امیدیں پیدا کر دیتا ہے، اور آدمی بس ان امیدوں کے اوپر جب وہ بھاگتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر شیطان سے محتاط رہنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر کے اندر فرمایا یا ایھا الناس، لوگو ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تم کو دھوکے میں نہ مبتلا کر دے یہ تمہاری دنیا کی زندگی۔ میں نے بتایا نا کہ ایک ہمارے اندر کے محرک ہیں، وہ ہماری یہ دنیا کی زندگی کے حوالے سے ہمیں تحفظات کا شکار کر دیتے ہیں۔ ہم مطمئن نہیں ہوتے، کوئی بندہ بھی مطمئن نہیں ہوتا کہ کبھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ کس درجے پر جا کر مطمئن ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا جب تک آپ وہاں تک پہنچے نہیں ہیں نا۔ آپ یہاں بیٹھے کہتے ہیں کہ جی یہ نواز شریف کدھر لے جائیں گے پیسہ وہ کہہ وہ رہا ہوتا ہے جو خود کروڑوں کا مالک ہوتا ہے۔ یہ کتنے لے جائیں گا؟ وہاں ہی نواز شریف لے جائے گا، وہاں ہی زرداری لے جائے گا جہاں تو لے جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ بس فرق صرف یہ ہے کہ اس کے پاس مجھ سے زیادہ ہے، لیکن وہ میری طرف تھوڑی دیکھتا ہے۔ میں اپنے نیچے سے دیکھتا ہوں کہ فلاں آدمی جھگی میں گزارا کر رہا ہے، میں بھی نہیں دیکھتا، وہ مجھے نہیں دیکھتا، وہ اپنے سے اوپر دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ میرے پاس اتنے نہیں ہیں جتنے اس کے پاس ہیں، اس کے اعتبار سے میرے پاس جو ہے وہ کم ہے۔ بس یہ ہے کہ دوڑ جو فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں وہ بڑا دھوکے باز شیطان دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا یہ ایک دھوکہ ہے، یہ تم شعوری طور پر اس سے نکلو گے، کیونکہ
اب یہ تعین تم نے کرنا ہے کہ بھئی کس طریقے سے میں نکلوں، اپنی ضروریات کو محدود کروں اور اپنی آخرت کی فکر کروں۔ آگے یہ 5 نمبر آیت ہے سورہ فاطر کی، اگلی آیت میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن بنا لو، پوری مطلب اپنی زندگی میں اسے دشمن مان کر چلو۔ اور ظاہر بات ہے کہ شیطان اکیلا نہیں ہے، شیطان جو ہے وہ انسانوں اور جنوں میں سے اپنے کارندے تیار کر لیتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ انعام کے اندر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، سورہ انعام کی 112 نمبر آیت ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے ہم نے ہر نبی کے سامنے کھڑے کیے دشمن بنا کر شیطان، اور وہ جن بھی تھے اور انسان بھی تھے۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، اور وہ ایک دوسرے کی طرف جو ہے نا وہ بڑی بنا بنا کر سٹیٹمنٹیں، یقین دہانیاں، جب آدمی کسی کو یقین دہانی کروا دیتا ہے نا، اگر اسے یقین دہانی ہو جائے تو پھر وہ عمل کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے نا وہ جسے ہم آج کل عام طور پر کیا کہتے ہیں، موٹیویشن دینا۔ کوئی موٹیویشن انسان کو جو ہے وہ دے دی ہے، اور جب اس کے ذہن نے اس موٹیویشن کو قبول کر لیا ہے نا، موٹیویشن کیا چیز ہوتی ہے؟ میں یہاں بیٹھا ہوں، انہوں نے مجھے کوئی بات ناگوار سی کہہ دی، اچھی بات نہیں تھی، کوئی کہہ دی، میں درگزر کر گیا، ادھر سے انہوں نے کہا تو نے غور کیا کتنی بڑی بات کہہ دی ہے اس نے؟ پھر انہوں نے کہا یار تو ہو گیا پی گیا، تو برداشت کر گیا، میرے جا بندہ یہ نہیں برداشت کر سکتا، تو میں تو لازمی انہوں دے گال پہ جاواں گا نا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ مطلب بات کو آپ نے دوسرے کو اس طرح بتانا ہے کہ اگر اس کا پروگرام نہیں بھی تو وہ پروگرام بند ہے، کسی چیز سے نفرت، کسی چیز کی کشش اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ تو بس یہ ہے یوحی بعضهم الی بعض، یہ ایک دوسرے کو جو باتیں سناتے ہیں، منصوبے سناتے ہیں، نظریات ان کو جو ہے وہ سمجھاتے ہیں، وہ پھر ان سے سمجھ کر آگے سمجھاتے ہیں، کیونکہ وہ خود تو اس کو تسلیم کر چکے ہیں نا۔ تو یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، ہوتا دھوکہ ہی ہے، باتیں سب ختم ہو گئی تو بس پھر دھوکے کا پتہ چلتا ہے جب بات گزر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے جو تقاضا کیا ہے نا، نوٹ کر لیں، وہ کیا ہے کہ غلام کی زندگی گزارو۔ عجیب لگے گا، عبادت کہتے ہی غلامی کو ہے، عبد ہوتا ہی غلام ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں آزادی، بندہ آرام سے اپنی آزادی سے دستبردار نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ میں وہ مثال دیا کرتا ہوں، آپ نے ایک پرندہ رکھا ہوا ہے نا، طوطا، وہ چھوٹا سا بچہ تھا، جب اسے شعور نہیں تھا تو آپ نے لا کے رکھ لیا، اب وہ ساری زندگی آپ کے پنجرے میں رہے گا، وہ عادی ہو گیا ہے، بلکہ اسے آپ باہر نکالیں گے تو اسے بلی کھا جائے گی، اسے پتہ ہی نہیں میں نے کدھر جانا ہے، اس باہر کی بجائے وہ اب محفوظ کہاں ہے؟ پنجرے میں۔ ایک بیل ہے، ایک بھینس ہے، جب سے وہ پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے ان کے گلے میں رسی ڈال کے اونٹ کے وہ آپ نے باندھے ہوئے ہیں، تو وہ سارا دن دھوپ بھی آ جائے گی تو وہ دھوپ میں کھڑا رہے گا کہ مجھے مالک کھولے گا
تو میں سایہ مجھے ملے گا، نہیں تو میرے مقدر میں کیا ہے، یہ دھوپ ہے، یہ مالک نے فیصلہ کر دیا کہ میں ادھر کھڑا رہوں گا۔ اچھا، آپ اڑتا ہوا کوئی پرندہ، کوئی طوطا، اس کو پنجرے میں بند کر کے دکھائیں، پھر اس کے سامنے آپ کھانے کی چیزیں رکھیں، وہ نہیں کھائے گا، وہ چھلانگے مارے گا۔ کوئی تیتر بٹیر آپ پکڑ کے رکھیں ایک باہر سے آزاد، وہ شام تک اپنے آپ کو لہو لہان کر لے گا اور آپ کو پریشان کر دے گا کہ بھائی میں نہیں رہتا یہاں، اور آپ نے جو کچھ اسے کھانے کے دیا وہ نہیں کھائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی جانور، کوئی ہرن، کوئی آزاد جانور، اس کو پکڑ کر آپ باندھ دیں، اس کے سامنے چارہ ڈالیں، اس کی خوراک ڈالیں اس کے سامنے، اس کو پیار کریں، وہ کسی چیز کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے؟ وہ جو آپ کا طوطا ہے، وہ جو آپ کا اونٹ ہے، بھینس ہے، گائے ہے، اس نے غلامی قبول کر لی ہے۔ بس یہی بات ہے کہ اللہ کی غلامی قبول کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بھی دی ہے، مثل المومن کا مثل الفرس، مومن کی مثال گھوڑے کی مثال ہے، جس طرح وہ کھونٹے سے بندھا ہوا ہے۔ اب اس کا دل جو ہے نا وہ آزادی چاہتا ہے، تو اس کے لیے کتنی آزادی ہے، جتنا لمبا رسہ ہے، ٹھیک ہے نا، اتنی آزادی ہے، جتنی آزادی اللہ نے دے دی ہے بس اتنی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ان حدود میں رہو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے گرد جو ہے نا وہ مقرر کر دی ہیں، ان سے باہر نہیں جانا۔ اس کا نام عبادت ہے، اندر رہنے کا نام عبادت ہے۔ عبادت صرف مسجد میں نہیں ہے، یہ پوری زندگی ان حدود کے اندر۔ تمہیں منع کیا ہے جھوٹ نہیں بولنا، تو تم حالت عبادت میں ہو، اگر جھوٹ نہیں بول رہے تو تم ملاوٹ نہیں کر رہے، تم حالت عبادت میں ہو، تم ظلم نہیں کر رہے، تم حالت عبادت میں ہو۔ جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جاؤ، جن کا حکم دیا ان کو کرو۔ اگر باہر نکلو تو کیا ہے، اب تم جو ہے نا وہ سرکش ہو گئے ہو، حد سے باہر آ گئے ہو، تو اگر تمہیں احساس ہوا تو کیا کرو، فوراً اندر آؤ، توبہ کرو۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اگر ایمان اس کے اندر موجود ہے تو پھر وہ اس حد سے باہر قدم نہیں رکھتا۔ فرمایا لا یزن الزانی حین یزنی وہو مومن، کوئی زانی ایمان کے ساتھ زنا نہیں کرتا۔ اب زنا کیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ حد سے آگے نکل گیا نا۔ ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، اور کوئی مومن جو ہے وہ ایمان کے ساتھ تو شراب نہیں پیتا۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، اور کوئی چور جو ہے وہ ایمان کے ساتھ چوری نہیں کرتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ اصل ایمان جسے ہم کہتے ہیں ایمان حقیقی، اس سے وہ محروم ہوتا ہے۔ البتہ اقرار باللسان ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے، یہ توبہ کی شکل میں وہ دوبارہ اپنے اصل مقام پر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس وقت آدمی حد سے باہر نکلتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اب اللہ کی عبادت سے تو نکل گیا۔ اللہ کی عبادت کا مطلب کیا میں نے بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اس حدود کے اندر رہنا ہے، جس طرح وہ میں نے مثال پرندے کی بھی آپ کو بتائی، اس کی بھی بتائی، ان حدود میں رہنا۔ لیکن جب حدود سے باہر نکلا ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ یہ اب کس کی وہ عبادت کر رہا ہے، باہر نکل کر کس کی کر رہا ہے، یا اپنے نفس کی کر رہا ہے، یا شیطان کی کر رہا ہے، یا جس کی بھی کر رہا ہے۔ اچھا، یہ بات سمجھ لیں کہ انسان کا نفس بھی الہ بن جاتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا
افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا لوگوں، انسان سے کہہ دیا گیا، کیا آپ نے دیکھا کہ اس کو جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، الہ بنا لیا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا تم عبادت کرتے رہے ہو شیطان کی، میں نے تمہیں اپنی عبادت کرنے کا کہا تھا، یعنی میں نے تمہیں جو حدود دی تھی نا، جب تم اس سے نکلے تو تم کس کے کہنے پر نکلے، کس کی موٹیویشن پر نکلے، نفس کی یا شیطان کی؟ فرمایا، یہ سورہ یاسین کے اندر جو ہے وہ آیت نمبر 60-61 ہے، جس میں فرمایا اللہ پوچھے گا اس وقت، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اے آدم کے بیٹو؟ سب آدم کے بیٹے ہیں نا۔ الم اعہد الیکم، نوٹ کریں، بڑی اہم بات ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کیا میں نے آدم کے بیٹو تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا؟ کیا عہد نہیں لیا تھا؟ اللہ تعبد الشیطان، اللہ تعبد الشیطان، تعبد کیا ہے، نعبد کیا ہے، عابد کیا ہے، عبادت، کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرنا، اللہ نعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہیں کرنا۔ تو شیطان کی عبادت کیا ہے؟ اس دائرے سے باہر نکل گئے شیطان کی موٹیویشن کے اوپر، اس کی موٹیویشن کے اوپر تم نے ملاوٹ کی، اس کی موٹیویشن کے اوپر جو وہ تم نے ظلم کیا، یا اس کی موٹیویشن پر تم نے آخرت کو بلا دیا، دنیا میں ہی کھپ گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا کہ اللہ تعبد الشیطان، کہ دیکھو شیطان کی عبادت نہیں کرنی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں اپنی عبادت کی طرف لے کر آنے کی کوشش کرے گا، یعنی یہ اس کی دشمنی ہے، اس سے محتاط رہنا، وہ تمہیں اپنے پیچھے لگائے گا۔ آگے کیا فرمایا؟ وَأَنِعْبُدُونِی، اور میری عبادت کرنا، شیطان کی عبادت نہیں کرنا اور میری عبادت کرنا۔ اب یہ نہیں ہے کہ کسی نے کبھی بھی دیکھا کہ کسی نے شیطان کا روزہ رکھا ہے، کسی نے شیطان کی نماز پڑھی ہے، نہیں، یہ اس حدود سے شیطان کے اکسانے پر، اس کے ورگلانے پر باہر چلے جانا۔ تو فرمایا کہ وَأَنِعْبُدُونِی، اس کی عبادت نہیں کرنا، میری عبادت کرتے رہنا، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صراط مستقیم۔ تو یہ ہے جی وہ خارجی محرک جس سے اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا ہے۔ بس اب یہ جو آیات ہیں نا، ان کا ذرا ترجمہ کر لیں، بات واضح ہو جائے۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اس بات کو یاد رکھنا، یاد کرو کہ جس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کر دیا تھا سوائے ابلیس کے۔ اچھا، یہاں ابلیس جو ہے نا، وہ اس کو کیسے نمایاں کیا جا رہا ہے؟ یعنی جیسے آپ اس طرح کہیں کہ یار صرف ایک آدمی ہے جس نے جرت کی، ٹھیک ہے نا، مطلب پتہ نہیں کیا تعداد فرشتوں کی ہوگی، انسانوں سے تو بہت زیادہ ہی ہوں گے شاید، ٹھیک ہے نا، پوری کائنات میں ان کی ڈیوٹیاں، اب سب کو حکم تھا سجدہ کرو۔ وہ کبھی آپ حج پر گئے ہوں تو وہاں آپ کے ساتھ کوئی، ویسے تو ظاہر بات ہے جب امام اللہ اکبر کہتا ہے سب ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں،
لیکن میں گیا تھا عمرے پر، میرے ساتھ ایک معاملہ ہو گیا. معاملہ یہ ہو گیا کہ میرے ناک سے خون نکلنے لگ گیا. وہاں دھوپ کافی تھی، تو ظاہر بات ہے کہ میں نے نماز چھوڑ دی. میرا تو پھر وہ خون کافی بہنے لگ گیا. تو ایک منظر پھر میں نے جب ایسے دیکھا تو سب سجدے میں گئے ہوئے تھے نا. تو مطلب یہ ہے کہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں، ورنہ تو آپ خود بھی سجدے میں گئے ہوئے ہوں گے، تو آپ نے کیا دیکھنا اوپر کا ماحول. اب اس میں ایک بندے نے سارے اٹھایا ہوا ہے تو سب میں نمایاں نظر آ رہا ہے نا. ٹھیک ہے، یا وہ پولیس والے جن کی ڈیوٹیاں تھیں وہ 2 4 10 نظر آ رہے تھے. ٹھیک ہے نا. اب اس طرح سب نے سجدہ کیا ہوگا، شیطان سیدھا کھڑا ہوگا، ہیں نہیں کرتا. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سب کے اندر جو ہے وہ چھٹا ہوا ہے تمہارا دشمن، جس نے تمہارے اوپر وار کرنا ہے. اس نو ایویں نہیں سمجھنا. یعنی یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ سب میں سے چنا ہوا ہے. وہ کہتا ہے نا کہ اب دیکھیں ہر طرف یہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ نیزہ پھینک دیا اور اتنا لمبا پھینک دیا. وہ جو ابھی اولمپک کے اندر جو ہے وہ پاکستانی کھلاڑی ہے نا، مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا سے چنے ہوئے آئے تھے نا پھینکنے والے، تو ان میں اس نے سب سے زیادہ پھینکا. تو کتنا نام ہے. تو شیطان کا نام تو یہ ہے کہ اس نے سب بھائی برائی میں کیا یا اچھائی میں کیا، جدھر بھی اس نے کیا، اس نے سب اللہ بتا رہا ہے کہ وہ ہے. اور بات بھی کیا ہے کہ اس نے اللہ کی بات ماننے سے انکار کیا. ٹھیک ہے نا. تو فرمایا کہ فسجدوا، سب نے کر دیا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربہ. تو وہ جنوں میں سے تھا، ورنہ فرشتے ایسا نہیں کر سکتے تھے. فرشتوں میں وہ پرزہ ہی نہیں ہے. جس طرح آپ کہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس میں پرزہ ہی نہیں ہے جس کے ساتھ وہ زنا کرتا ہے، تو پھر اس نے زنا کیا کرنا ہے؟ وہ تو زنا سے محفوظ ہی ہے نا. وہ یا عمر کے ہی میری طرح ایسے حصے کو پہنچ گیا ہے تو بس پھر وہ فارغ ہی ہے. تو بہرحال یہ سمجھ لیں کہ جو ہے نا وہ یہ پرزہ ہی نہیں ہے فرشتوں کے اندر کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے. جس میں پرزہ تھا اس نے پھر کر دیا. تو فرمایا کہ کانا من الجن ففسق عن امر ربہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء. فرمایا کیا تم بناتے ہو اس کو، اس چھٹے ہوئے کو، اس نمبر 1 کو، یعنی نافرمانوں میں نمبر 1 اس کو، اور اس کی ذریت کو، یعنی جو اس نے جن کو موٹیویشن دے کر جنوں میں سے یا انسانوں میں سے اپنے ساتھ ملا لیا ہے. اور نوٹ کر لیں جب ان کو وہ ملا لیتا ہے تو وہ اپنے طور پر شیطان کے کام کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی خود شیطان بن جاتے ہیں. وہ انسان ہیں لیکن ہیں اصل میں وہ انسانوں کے اندر شیطان. اب دیکھیں یہ بات ایسے ہی ہوتی ہے. میں یہاں آپ کو درس دے رہا ہوں نا، تو مجھے بھی کسی نے ٹرینڈ کیا ہے نا. میں اکثر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر اسرار احمد ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ چلے بھی گئے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آگے میں نے کئی لوگوں کو ٹرینڈ کیا جتنا میں کر سکتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اب میں جو دے رہا ہوں وہ میرے دماغ نے، ذہن نے جو بات ڈاکٹر صاحب نے سمجھائی یا جو انہوں نے مجھے موٹیویشن دی تھی کہ یہ کام ضروری کرنے کا ہے، تو میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے نا. تو میں اب اپنے طور پر یہ سمجھ لیں کہ ایک ڈاکٹر اسرار جو ہے وہ بن کر کام کر رہا ہوں. تو اسی طریقے سے شیطان اپنے بندے تیار کرتا ہے تو وہ آگے شیطان ہی ہوتے ہیں. ان کو ان کا ذہن تسلیم کر چکا ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ ایگری کر چکے ہوتے ہیں شیطان کے نظریے کے ساتھ. تو فرمایا کیا تم اس کو جو ہے وہ اور اس کے جو ساتھ ذریت ہے اس کو دوست بناتے ہو
من دونی میرے علاوہ، وہم لکم عدو حالانکہ وہ تو تمہارے دشمن ہیں، وبئس للظالمین بدلا بہت برا بدلہ پائیں گے ایسے ظالم جو شیطان کو یا اس کے دوستوں کو جو ہے نا وہ ان کے اس کے شیطان نے جن کو جو ہے وہ موٹیویشن دے کر اپنے ساتھی بنا لیا، ان کے ساتھ تعلق قائم کریں گے، ان کی بات مانیں گے۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، فرمایا میں نے حاضر نہیں کیا تھا جب میں نے آسمان و زمین کو بنایا، اس کائنات کو بنایا تو میں نے ان سے نہیں پوچھا تھا، ولا خلق انفسہم، نہ خود ان کو بناتے وقت۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی بنایا اپنی مرضی سے بنایا، اور میں نے ان کو، یہ جو شیطان بن گئے، ان کو بھی، جن کے تم پیچھے لگ جاتے ہو نا، تو ان کو بھی میں نے اپنی مرضی سے بنایا ہے، تو اب وہ میرے حصے دار کیسے بن گئے؟ اب یہ اصل میں سمجھ لیں یہ کیسے ہے۔ آپ کا گھر ہے جو آپ نے خود محنت کر کے بنایا ہے، آپ کا سگا بھائی وہاں آ گیا، ملنے کے لیے بھائی بھائی کے پاس آ جاتا ہے، آپ کی محبت بھی ہے، تو آپ بیٹھے ہوئے تھے تو باتوں باتوں میں بھائی نے کہہ دیا کہ میرا بھی گھر یہی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ تو آپ کہیں گے تہاڈا بھی ہے ہی ہے، کوئی گل نہیں، آپ کا ہی ہے جی۔ اچھا، اگر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اس نے بات کو دہرایا اور اس نے کہا کہ میرا گھر بھی یہی ہے اور درمیان میں پارٹیشن کر کے میں اب یہاں رہوں گا، تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ تو میرے بنائے ہوئے میں حصے دار بنتا ہے، تو پھر آپ اسے بھائی بھی ماننے سے انکار کر دیں گے اور اسے کہیں گے گیٹ تو ہو باہر، اس میں تیرا کچھ نہیں ہے۔ پھر اگر اس نے کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں، تو تو کہا کہ بھائی شاہی کوئی نہیں، کوئی کاروبار جو آپ نے جمایا ہے تو بھائی آ کر کہہ دے کہ اس میں بھی حصے دار ہوں، تو بھائی کو نہیں بناتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ میں بناؤں گا، جس نے خود سب کچھ بنایا، ہر چیز کا میں مالک ہوں، میں خام کا ہی رستے میں جاتا ایک ویلا بندہ اس کو اٹھا کر حصے دار بنا دوں؟ یہ تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ تم تو نہیں بناتے اپنے 5 مرلے کے مکان میں بھی کسی کو حصے دار، تم اپنی چھوٹی سی دکان میں کسی کو حصے دار نہیں بناتے، تو میں بناؤں گا؟ فرمایا وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں اس طرح کے گمراہوں کو اپنا دست و بازو نہیں بناتا۔ ویوم یقول، اور جس دن وہ فرمائے گا، اللہ فرمائے گا، نادوا شرکائی الذین زعمتم، اب بلاؤ جن کو تم نے شریک بنایا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ مجھے چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے رہے، وہ تمہارا نفس تھا، شیطان تھا، جس کا کہنا مانا، جس کے پیچھے لگے، اب بلا لو ان کو کہ وہ تمہیں چھڑائیں۔ فرمایا فدعوہم، تو وہ پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، تو کوئی جواب نہیں آئے گا۔ وہ اصل کے اندر قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ اس وقت تو ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی نا، یوم یفر المرء من اخیہ امہ و ابیہ، حساب کتاب سے پہلے نہیں کوئی بیٹی باپ کو، یا ماں کو، یا ماں باپ اولاد کو، بیوی شوہر کو، شوہر اولاد، کوئی نہیں، کوئی دوست کسی کے کام نہیں ہے، کوئی بھائی بھائی۔ ہاں اگر چھوٹ جائے گا نا اس وقت، تو پہلے تو یہ کہے گا کہ بے شک، اگر اسے محسوس ہو کہ بھئی معاملہ بڑا مشکل ہے، محسوس سب کو ایسے ہوگا، تو وہ کہے گا ساری دنیا میرا کفارہ بن جائے، ان کو جہنم میں پھینک دو، میں بچ جاؤں کسی طریقے سے۔ ہاں اگر خود بچ گیا تو پھر سوچے گا یار چلو بیٹا بھی ادھر ہی آ جائے نا۔ ایسا نہیں کہے گا کہ بیٹے دی تھا مینوں بھیج دے جہنم سے، ایسا تو نہیں کہے گا، ویسے ایسے پھر وہ خود چھوٹ جائے تو پھر کسی کا سوچے گا۔ تو یہ وہ میدان ہے۔ فرمایا وہاں کون آئے گا؟ وہاں شیطان کدھر آئے گا؟ یا شیطان کے وہ انسان دوست جن کی تم نے بات مانی تھی، وہ کہاں جواب دیں گے؟ وجعلنا بینہم موبقا، ان کے درمیان ایک ہلاکت کا گڑھا، وہ جہنم حائل ہوگی، کیونکہ
जो है ना वो जहन्नम नजर आ रही होगी। वरा अल मुजरिमून अन्नार, बस आखिरी आयत है, फरमाया वरा अल मुजरिमून अन्नार। क्यों ऐसा होगा? बीवी बीवी शौहर को नहीं पूछेगी, बेटा बाप को क्यों नहीं पूछेगा? उनको आग नजर आ रही होगी। जब तक नजर नहीं आ रही थी ना तो उस वक्त की बात और है। देखें नजर आने से कितना यकीन इंसान का अमल बदलता है। मिसाल के तौर पर आपके घर में जरूरत थी, आप गए इधर दूध लेने के लिए। अच्छा, वहां से आपने दूध लिया, वो दुकानों के ऊपर दूध के कड़ाहे रखे होते हैं ना, तो उसमें दूध को उबालते हैं। आपने वहां से किलो 2 किलो दूध लिया, लेके आ गए। साथ एक दुकान वाला और था जो थोड़ा बहुत आपका वाकिफ भी था। तो वो आप निकल के इधर आए ना, तो उसने आकर आपसे कहा कि मियाँ जी दूध इस्तेमाल नहीं करना। वहाँ तो असल में मैं अगर कोई बात करता तो मेरी उसकी लड़ाई हो जानी थी। तो मैं बस आपको अलहदा ही बता रहा हूँ कि वो दूध जो है ना, उसमें एक सांप गिर गया था। तो उसने दूध, ज़ाहिर है वो काफ़ी सारा दूध था, तो उसने सांप तो पक गया था, तो फिर उसने निकाल के फेंक दिया। तो अब दूध दे रहा है, तो ये ख़तरनाक भी हो सकता है। तो उसका मेरा नाम उसके पास जाकर नहीं लेना है। अब आप ये भी जानते हैं कि वो नहीं मानेगा। आपके पास गवाह कोई नहीं है, क्योंकि गवाह ने क्या कह दिया, मेरा नाम नहीं लेना, मैं नहीं लड़ाई उससे लेता। ठीक है ना? तो अब आप क्या करेंगे? क्या वो दूध, मतलब आपने देखा अपनी आंखों से? नहीं देखा। तो ना देखने के बावजूद क्या आप दूध पी लेंगे? अपने बच्चों को पिला देंगे? आप क्या कहेंगे? यार ये तो दुनिया है ना, ज़ालिका मताउल हयात दुनिया। ये दूध क्या है? मताउल हयात दुनिया। तो ये दुनिया ही ना रही, मैं पी के मर गया। तो ये किलो 2 किलो दूध फेंको यार, ठीक है, खतरा नहीं लेता। अब ये आपका यकीन नहीं है। यकीन आंखों से देखा होता है ना, आपने आंखों से कुछ नहीं देखा, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने गुमान कर लिया कि यार उसकी बात सही होगी, या सही हो गई तो फिर क्या करूंगा। तो वो जो अल्लाह ताला ने ये फरमाया है, अल्लाज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन, वो जो यतीमों का माल खाते हैं जुल्म से, इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। तो वो अपने, ये सूरह निसा की कोई गालबन 18-19 नंबर आयत होगी। तो वो अपने पेट में क्या डालते हैं? आग। तो क्या किसी ऐसे आदमी को जो यतीम का माल खाता है उसको आग महसूस होती है कि मैं आग खा रहा हूं? अगर वो अल्लाह ने कहा है तो उसने समझा आग, फिर कैसे खा गया? उसका तो दूध नहीं आप पिया है, जो आपने देखा भी नहीं था। ये अल्लाह ने कहा है कि ये आग है। आर राशि वाल मुर्तशी किलाहुमा फिर नारे जहन्नम है, वो खा रहा है। असल में उसको यकीन ही नहीं आया था। अगर ये यकीन आता ना तो फिर ऐसा नहीं होना था। अब वो आग सामने है, ठीक है ना, वसा यसलौना सईरा, और अन करीब वो आंखों से देखी आग जो है ना उसमें भी दाखिल कर दिए जाएंगे। तो फरमाया कि अब वो देख रहे होंगे आग को, अब उनको मतलब यह है कि वो बात नहीं है कि जी वो सांप उस आदमी ने मुझे बताया। अब उसको आग नजर आती है, और ये भी नजर आता है कि मेरा अशर क्या होने वाला है। वर अल मुजरिमून नारा फज़न्नु अन्नहुम वाक़िऊहा, और उनको अब यकीन आ गया है कि हम इसी में फेंके जाएंगे, इसी आग में फेंके जाएंगे। वो तो फिर जिस तरह सूरह बकरा में फरमाया ना
वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौना अज़ाब। अगर आप देखें है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त को जब ये जालिम जो है ना, वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौना अज़ाब, जब आग को देख रहे होंगे, यानी आज इनको यकीन नहीं आता, उस वक़्त देख रहे होंगे अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ, तो उन पर यह बात वाज़ेह होगी कि सब इख्तियार किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब। और हमने तो चूंकि इस इख्तियार को माना नहीं था, तो हमारे लिए तो फिर सख्त अजाब है। इस्तबर्रल्लज़ीना तुबू मिनल्लज़ीना तबऊ वरअुल अज़ाब, ये वो वक़्त है जिस वक़्त वो जिनके ये पीछे लगा करते थे, वो नफ्स शैतान कोई भी था, कोई पीर था, कोई था, वो इनको पहचानेंगे भी नहीं। क्यों? वरअुल अज़ाब, वो भी अजाब को देख रहे होंगे, ये भी देख रहे होंगे। वक़ाल अल्लज़ीना तबऊ, और वो जो पीछे लग जाया करते थे तो वो कहेंगे लौ अन्ना लना कर्रतन, अगर हमें एक चांस मिल जाए, लौ अन्ना लना कर्रतन फनतबर्रा मिनहुम कमा तबर्रऊन मिन्ना, हम भी इनसे ऐलान बरात कर दें जैसे ये आज हमसे ऐलान बरात करते हैं। लेकिन फरमाया वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, इस बुनियाद पर आग से निकलने वाले नहीं होंगे। तो यहाँ फरमाया फज़न्नु अन्नहुम वाक़िऊहा वलम यजिदू अन्हा मसरिफ़ा, और वो इस सज़ा से बचने वाले या इस सज़ा से या इस जहन्नम से निकलने वाले, भाग निकलने वाले नहीं होंगे, कोई उनको छुड़ाने वाला नहीं होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है जी कि अल्लाह हमें कुरान का फ़हम अता फ़रमाए, अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हमें इस खारजी मुहर्रक से जो दुनिया को हमारे लिए जो है वो जाल बना देता है, और हम अपनी ज़िंदगी जो है ना वो ये दुनिया ही के अंदर जो है वो इसी की कमियां कोताहियां ज़रूरतें पूरी करते हुए इसी के पीछे भागते दौड़ते जो है वो हम गुजारते हैं। अल्लाह हमें सही ईमान अता फ़रमाए, ईमान हकीकी अता फ़रमाए, और सही अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।